سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی ایک لاجواب اور حیرت انگیز کہانی ہے جو نہ صرف ان کی فوجی عظمت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ حکمرانی میں ان کے عدل، رحم دلی اور انسانیت سے وفاداری کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ ان کی کہانی ایک غیر معمولی، دور اندیش حکمران اور انسانیت کے علمبردار کی ہے جس کی میراث آج بھی تاریخ میں گونج رہی ہے۔ انہیں اسلامی تاریخ کی سب سے زیادہ محترم شخصیات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور ان کے فیصلوں نے اسلامی دنیا اور اس کے باہر گہرا اثر ڈالا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خاندان میں پیدا ہوئے اور ان کی زندگی کو خاص طور پر ان کے مجاہد چچا شیرکو کی رہنمائی نے شکل دی۔ شیرکو، جو ایک مشہور جنرل تھے، سلطان صلاح الدین کی ابتدائی فوجی تربیت اور حکمرانی کے پیچیدہ پہلوؤں سے آگاہی میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ نوجوانی کے دور میں صلاح الدین نے اپنے چچا کے ساتھ کئی فوجی مہمات میں حصہ لیا جس سے انہیں جنگ اور ریاستی معاملات کا براہ راست تجربہ حاصل ہوا۔ یہ ابتدائی سال ان کی شخصیت کی تشکیل میں اہم ثابت ہوئے اور سلطان صلاح الدین نے قیادت، حکمت عملی اور استقلال کی خوبیاں سیکھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مختلف چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے غیر معمولی بصیرت کا مظاہرہ کیا۔ 1169 میں اپنے چچا کی وفات کے بعد انہوں نے مصر کی حکمرانی سنبھالی جو اس وقت فاطمی خلافت کے زیر اثر تھا۔ تاہم فاطمی خلافت اندرونی خلفشار اور کرپشن کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی۔ فاطمی خلیفہ کی طاقت محض برائے نام رہ گئی تھی اور عملی حکمرانی فوجی کمانڈروں اور بیوروکریٹس کے ہاتھ میں تھی۔ سلطان صلاح الدین نے اس موقع کو پہچانا اور فاطمی خلافت کو ختم کرنے کے لیے جرأت مندانہ اقدامات کیے، بالآخر خود کو مصر کا حکمران بنا لیا۔ ان کی حکمرانی کا آغاز حکمت عملی اور فوجی چالاکی سے ہوا اور مصر میں بدامنی کے باوجود انہوں نے اس خطے کو مستحکم کیا اور فوج و عوام کا اعتماد حاصل کیا۔ انہوں نے کرپٹ افسروں کی جانب سے جمع کی گئی وسیع دولت کو ضبط کر کے عوام میں تقسیم کیا۔ ان کے بے لوث طرز حکمرانی نے انہیں مصری عوام میں بے حد عزت بخشی۔ ان کی جنگی مہمات کا سب سے اہم مقصد صلیبیوں کے قبضے سے مقدس سرزمین کو آزاد کرانا تھا۔ ان کی یہ جدوجہد محض ذاتی فائدے کے لیے نہیں تھی بلکہ وہ اسلامی دنیا کو متحد کرنا اور صلیبی خطرے سے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ 1099 میں صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا جو مسلمانوں کے لیے مذہبی، ثقافتی اور تاریخی لحاظ سے بے حد اہمیت رکھتا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ وہ یروشلم کو واپس لے کر رہیں گے۔ اپنی حکمرانی کے دوران سلطان صلاح الدین نے کئی مرتبہ صلیبیوں کو امن کی پیشکش کی لیکن ان کی تمام پیشکشیں رد کر دی گئیں۔ صلیبیوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی اور اپنے وعدے پورے نہ کیے، جس کے نتیجے میں سلطان صلاح الدین نے براہ راست کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1187 میں انہوں نے یروشلم کی بازیابی کے لیے فیصلہ کن اقدام اٹھایا۔ 4 جولائی 1187 کو ہونے والی جنگ ہوتے سلطان صلاح الدین کی مہم کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ شاندار فوجی حکمت عملی اور قیادت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے صلیبی افواج کو فیصلہ کن شکست دی، جس کے نتیجے میں ان کا یروشلم پر قبضہ ختم ہو گیا۔ یہ فتح صرف ایک فوجی کامیابی نہیں تھی بلکہ ایک اخلاقی فتح بھی تھی۔ یہ ظلم کے مقابلے میں انصاف کی جیت تھی، جبر کے مقابلے میں حق کی فتح تھی۔ جنگ ہونے کے بعد سلطان صلاح الدین نے یروشلم کا محاصرہ کیا اور کئی ہفتوں کی شدید لڑائی کے بعد 2 اکتوبر 1187 کو شہر کو کامیابی سے فتح کر لیا۔ یروشلم کی فتح ان کی زندگی بھر کے مشن کی تکمیل تھی اور اسلامی تاریخ میں ایک سنگ میل کے طور پر دیکھی جاتی۔ مگر جو چیز سلطان صلاح الدین کو دیگر فاتحین سے ممتاز کرتی تھی وہ ان کی سخاوت اور انصاف تھا۔ عام طور پر فتح کے بعد انتقام اور لوٹ مار کی جاتی ہے، مگر سلطان صلاح الدین نے ایسا کرنے سے گریز کیا۔ اس کے برعکس انہوں نے شکست خوردہ صلیبیوں کو محفوظ راستہ فراہم کیا اور عیسائی باشندوں کو اپنے مذہب کی آزادی دی۔ انہوں نے چرچ آف ہولی سپلکر سمیت مقدس مقامات کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ ان کا یہ طرز عمل ان کی اصولی رحم دلی اور انصاف کی عکاسی کرتا تھا اور اس کے نتیجے میں ان کا احترام مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں میں بڑھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکمرانی عدل، رحم دلی اور اخلاص کا نمونہ تھی۔ ان کے فیصلے ہمیشہ اجتماعی فلاح کے لیے ہوتے تھے، چاہے وہ جنگ سے متعلق ہوں،
حکمرانی سے سفارتکاری سے انہوں نے نہ صرف یروشلم کی بازیابی کے لیے جنگ لڑی بلکہ تمام انسانوں کے حقوق اور عزت کی حفاظت کے لیے بھی جدوجہد کی، چاہے وہ کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ عظمت صرف فوجی فتوحات سے نہیں بلکہ ان اصولوں سے متعین ہوتی ہے جو حکمران اختیار کرتا ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا، رحم دلی کا مظاہرہ کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی میراث آنے والی نسلوں کے لیے روشنی کی کرن کی مانند ہے۔ ان کی حکمت عملی نہ صرف فوجی کامیابیوں کے لیے یاد رکھی جاتی ہے بلکہ ان اقدار کے لیے بھی جو آج بھی اہمیت رکھتی ہیں: انصاف، رحم دلی، صداقت اور انسانیت۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک عظیم حکمران وہی ہوتا ہے جو اپنی طاقت کو عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کرے، انصاف کو یقینی بنائے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی رحم دلی کا برتاؤ کرے۔ یہی وہ خصوصیات تھیں جنہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت کو امر کر دیا اور ان کے نام کو صدیوں تک زندہ رکھا۔ ان کی مثال آج بھی دنیا بھر کے حکمرانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، جو حکمت، انصاف اور رحم دلی کے ساتھ حکمرانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ان کی زندگی کی قدریں آج بھی اتنی ہی اہم ہیں جتنی ان کے زمانے میں تھیں۔